سعید غنی صاحب یہ فرمائیے گا کہ حفیظ شیخ صاحب آپ کے دور میں 3 سال خزانے کے وزیر ہے، اس سے پہلے مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے، کوئی لگے گا کہ کچھ چیزیں سنبھالنے میں آ رہی ہیں، یا وہ جو پچھلے 10-11 ماہ سے ہمارے پاس ایک نظر آ رہا ہے رجحان کہ ہم مشکل سے مشکل صورتحال سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں، یہ ایسے ہی رہے گا؟ ملک صاحب، میں ظاہر کوئی اکنامی کا ماہر تو نہیں ہوں، عام سا ایک سیاسی کارکن ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے بڑے ایکسپرٹ چاہیں بٹھا دیں، جو ایفرٹ چاہے کر لیں، اگر آپ کے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی، آپ کی معیشت بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تک اس ملک میں انویسٹرز کو، اور آپ کے لوکل ہوں یا جو فارنرز ہوں، ان کو جب تک یہ یقین نہیں ہوگا کہ اس ملک میں جب ہم پیسہ لگائیں گے تو اس میں ہمارے لیے اتنے مواقع ہوں گے کہ ہمارا پیسہ سیکیور بھی رہے اور اس پر ہم کما بھی سکیں، کوئی آپ کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس وقت سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں، شاید انٹینشنلی یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ رہے۔ اب مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے ان کے ذہن میں کیا چیزیں ہیں۔ یہ جتنی چیزیں بتا رہے ہیں ہمایوں اختر صاحب، اور جتنی کوششیں حکومت کر رہی ہے، یہ لاکھ جتن کر لے، خیر ان کی اپنی نالائکیاں نااہلیاں تو ساری اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ماہر سے ماہر لوگ بھی بٹھا دیں اور اس کے بعد یہ لڑائیاں کرتے رہیں اپوزیشن سے، پارلیمنٹ کو چلنے نہ دیں، جو ایک کانسٹیٹیوشنل ایک رول ہوتا ہے وہ ادا نہ کر رہا ہو، اسپیکر بھی نہ کر رہا ہو، وزیر اعظم بھی نہ کر رہا ہو، کیبنٹ بھی نہ کر رہی ہو، تو آپ کی چیزیں درست نہیں ہو سکتی ہیں۔ جو کچھ ابھی بتا رہے تھے ہمایوں اختر صاحب، مختلف فیکٹس اینڈ فگرز دے رہے تھے، میں اس میں جائے بغیر ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ سبھی ٹھیک رہے ہوں گے، لیکن آپ کی جو ریونیو کلیکشن ہے وہ کم ہوئی ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اخراجات میں کمی کریں گے، لیکن آپ کے اخراجات چھوٹے سے چھوٹے، آپ کسی ہیڈ میں لے لیں یا بڑے سے بڑے اس میں چلے جائیں، آپ کے اخراجات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ماضی میں جب آپ کا روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوا ہے، آپ کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ ملی ہے، وہ ایکسپورٹ آپ کی بہتر ہوئی ہے، جس کا فائدہ آپ کی اکنامی کو ہوا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی ہوا، لیکن میرے یادداشت میں نہیں آ رہا کہ روپیہ اتنا زیادہ ڈی ویلیو ہو گیا ہو اور آپ کی ایکسپورٹ کو اس کا ایک رتی برابر جو ہے اس کا فائدہ نہ ہوا اور کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی پالیسیز یہ حکومت چلا رہی ہے، اس وقت اس ملک میں غریب آدمی تو مشکل میں ہے، مڈل کلاس کا آدمی بیچارہ عذاب میں ہے، لیکن بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں، جو امیر ترین لوگ ہیں، وہ اس بات پر پریشان ہیں کہ وہ اپنے کاروبار کو آگے کیسے چلائیں گے اور کیسے وہ اس حالات میں کس طرح سے وہ سروائیو کریں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے کوئی سال، 2 سال، 3 سال میں، اللہ کرے کہ بہتر ہو جائیں، ہماری سیاسی مخالفت ان سے اپنی جگہ، لیکن ملک کی جو معیشت ہے اس کا بہتر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، اور ہر شخص چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو یا کسی حکومتی جماعت کا ہو، وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ سعید غنی اللہ صاحب، کرے کہ بلاول کوئی ایسے راستے نکل آئیں جس سے معیشت ٹھیک ہو جائے۔